اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمان معصومین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے جناب حزقیل نبی علیہ السلام پہ۔ جناب حزقیل نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو حکم دیا تھا جنگ کرنے کا کفار کے ساتھ۔ جناب حزقیل نبی علیہ السلام نے کافروں سے جنگ کرنے کے جب اپنی امت کو اپنی قوم کو حکم دیا تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی سلسلے میں اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اور ہم نے بات چھوڑی تھی کہ وہ قوم ساری جو ہے وہ اپنے اس دیہات سے قریے سے گاؤں سے نکل کے چلی گئی، اپنے اس قریے سے جب 1 میل دور گئی تھی باہر تو وہاں پہ ایک ایسا انہیں دیہات ملا، ایک ایسا قریہ ملا کہ جس کا نام افی ہے، اور اس افی جیسے قریہ میں جو پہلے سے ہی جس پہ جہاں پہ رہنے والی قوم جو ہے وہ پہلے سے وہاں سے برباد ہو گئی، فنا ہو گئی، یا کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی عذاب نازل کیا تھا۔ تو اوپر سے یہ والی جو قوم تھی، یہ والی جو امت تھی جناب حزقیل نبی علیہ السلام کی، جب یہ وہاں پہ پہنچے کیونکہ یہ نبی کے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی انہوں نے نافرمانی کی تھی حکم کی، تو یہ نافرمان قوم بھی یہ اسی جگہ پہ یہ بھی پہنچ گئے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے، اس جگہ کا نام ہم نے بتایا تھا افیح، الف فا یا ہا، ان 4 حرفوں کو آپس میں ملائیں تو لفظ بنتا ہے افی۔ اس قریب اس گاؤں میں یہ لوگ چلے گئے۔ جب اس گاؤں میں گئے پہنچے تھے تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس قریہ میں اس جگہ پہ ان کے پہنچنے پہ اس گاؤں کے جو بالائی حصہ ہے، اوپر والا جو حصہ ہے، وہاں سے ایک ملک کی آواز آئی، ایک فرشتے کی آواز آئی، اور اس گاؤں کے جو نچلا حصہ ہے، نیچے والے حصے میں تو وہاں پہ ایک ملک تھا، یعنی وہاں سے ایک ملک ایک فرشتے کی انہیں آواز آئی۔ جب دونوں فرشتوں کی آواز انہیں یہ آئی تھی، دونوں فرشتوں نے کہا کہ موتو یعنی مر جاؤ۔ تو جیسے دونوں فرشتوں نے کہا کہ موتو یعنی مر جاؤ، فماتو جمیعا، وہ سارے کے سارے لوگ، جتنے بھی وہ لوگ تھے، سارے کے سارے اسی وقت مر گئے۔ ایک ہی بار ان فرشتوں نے کہا کہ مر جاؤ، اور ان کے ایک ہی بار کہنے پہ سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے، جمیعا، سارے کے سارے جتنے بھی تھے سارے مر گئے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کم و بیش 70,000 لوگ تھے، یعنی 70,000 لوگ جو تھے جناب حزقیل نبی علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے، اور 70,000 لوگ سارے نبی علیہ السلام کے حکم کے نافرمان تھے، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ حزقیل نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگے، اپنے قریہ کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بھاگے تھے، اور عذاب کے سبب سے بھی وہ بھی ایک سبب تھا، وہ بھی وجہ تھی ان کے بھاگنے کی، لہٰذا وہ اپنے قریہ سے، اپنے گاؤں سے بھاگ گئے۔ جب فرشتوں نے ان سے کہا اور وہ مر گئے، سارے کے سارے مر گئے، تو ایک ہفتے تک یعنی 7 دن کا عرصہ تھا۔ 7 دنوں کے اندر ان کا گوشت پوست جو ہے وہ سارا گل سڑ چکا تھا، بس باقی جو ان کی ہڈیاں تھیں صرف وہ ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب جدھر کدھر بھی دیکھو 70,000 بندوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو 70,000 بندوں کی لاشیں اگر ایک جگہ پہ کوئی بندہ دیکھ لے، اگر اللہ نہ کرے کہ ایک جگہ پہ ایسی اتنی 70,000 لاشیں پڑی ہوئی اکٹھی جمع ہو، لوگ حیران پریشان نہیں ہوں گے یا ڈر نہیں جائیں گے، پھر اور کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ان کو یہ سزا ملی، یہ عذاب ان پہ آیا صرف اور صرف فقط اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرنے کے ساتھ، کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ سبب تھا جس سبب سے ان پہ عذاب نازل ہوا۔ 7 دنوں میں ان کا گوشت پوست وغیرہ سب گل سڑ چکا تھا، کافی عرصہ گزرا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تقریباً 60 سال کا ایک عرصہ گزرا ہے، یعنی 60 سال کے بعد جناب حزقیل نبی علیہ السلام جب اپنے
اعتکاف سے فارغ ہوئے تھے تو ان کا اس جگہ سے گزر ہوا، اس جگہ پہ وہ آئے، اس جگہ پہ آ کے نبی حزقیل نبی علیہ السلام نے وہاں پہ پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا گوشت اور پوست سب گلا سڑا ہوا ہے، صرف ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، کیونکہ لوگ جب وہاں سے آتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے اور انہیں دیکھتے تھے کہ اتنی ساری لاشیں پڑی ہیں، تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، کوئی اتنی ہمت نہیں کرتا، ہمت نہیں جتاتا تھا کہ وہ ان لاشوں کو پکڑ کے ان کی قبریں بنائے، میں دفن کرے، کفنائے دفنائے وغیرہ، تو ایسا کسی میں ایسی ہمت نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کہ ان کی چار دیواری بنا دی، چار دیواری کے اندر ان لوگوں کو رکھ دی، چار دیواری کے اندر ان کی ہڈیاں بس وہ چار دیواری کے اندر ہی تھیں، باقی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب حزقیل نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اتنی ساری لاشیں پڑی ہیں، ظاہر وہ نبی تھے، نبی کا دل جو ہوتا ہے وہ بالکل نرم دل ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ رحم دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ اپنی امت پہ اپنی قوم پہ رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام ملت مسلمہ پہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا خاص رحم نازل فرمائے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اگر آپ ہماری ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں فرامین آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے، آپ نئے آل محمد علیہ السلام کے فرمان فرامین آپ سننا چاہتے ہیں اور آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے چینل کو حیدر 14 ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے اس پروگرام فرامین معصومین علیہ السلام کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کے ساتھ سبسکرائب کریں۔